مدینے میں 40 دن پانی روک دیا گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں دیا گیا۔ میں بارہا کہتا ہوں، پھر حضرت حسین کی شہادت پر کیوں؟ ہاں، درد اس لیے ہوتا ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والا کوئی کافر نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، اسلام کا نام اپنے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا شہید کیا، اس لیے درد ہوتا ہے۔ اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں میں کہ اسلام کا نام رکھنے والا جب کافرانہ عمل کرتا ہے تو بھی درد ہوتا ہے۔ تم ایسے غدار اور منافق نہ بنو کہ اسلام تمہارے نام پر برباد ہو جائے، شریعت تمہارے نام پر برباد ہو جائے۔ اللہ کے لیے سمجھو، دنیا میں کوئی کچھ دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام چلے گا۔ آج بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے نام کو پکڑ کر رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ساری دنیا میں میرا نام ہو، کوئی مانگتا ہو تو مجھ سے مانگے، کوئی روتا ہو تو میرے پاس روئے۔ خدا کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں حل کرنے والا، کوئی اور حل نہیں کرے گا، کوئی اور نہیں روئے گا۔ یہ جو بولتے ہیں کہ فلان دے گا، فلان دے گا، فلان جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، تمہیں کفر میں ڈھکل رہے ہیں، تمہیں جہنم کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ اگر تمہیں کہیں ہوتا ہوا نظر آئے کہ فلاں درگاہ کے پاس گئے، فلاں جھنڈے کے پاس گئے، فلاں پنجے کے بچے ہو گئے، حضرت میں صاف کہتا ہوں کہ تمہارا کافرانہ عقیدہ ہے۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے اللہ نے دیے۔ اور سب سے پہلے مسئلہ ذہن میں یاد رکھیں، عقل سوچیں، جس حسین کے پاس جا کر پوچھ رہے ہو، وہ حسین اگر تمہیں دے سکتے ہیں، کیا وہ حسین کربلا میں پانی نہیں پی سکتے تھے؟ ایک طرف کہتے ہو کہ حضرت حسین کو پانی نہیں دیا گیا، تو حضرت حسین سے بڑھ کو یزید ہو گیا نا۔ حضرت حسین کو تو خدا سمجھ رہے ہیں، بچے دینے والا، رزق دینے والا، فلان دینے والا، تجارت میں برکت دینے والا، فاتحہ دلا لے تو کیا کی دینے والا، ہار دلائے تو کیا کی ہو جاتا۔ وہ جو پنجنگ کے پاس جا کر غلط عقیدہ رکھے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، ذرا بتائیں، جب حضرت حسین اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو اس کے بعد 1400 سال کے بعد شہادت کے آپ کو اتنا سب کچھ دے رہے ہیں، تو حضرت حسین چند میٹر دور رہنے والی ندی سے پانی کیوں لے کر نہیں پیے؟ سوال پیدا ہوتا نا، ہاں؟ کیوں نہیں ہوئے جبکہ آپ کو سب کچھ دے رہے ہیں؟ وہاں تو پھر تو یزید بڑھ گئے، یزید کو جا کر پوجا کیجیے۔ غلط ہے۔ حضرت حسین کا جو مقام و مرتبہ ہے، حضرت حسین کو وہاں رکھیے، نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، سید ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بالکل سید ہیں، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہم چھو بھی نہیں سکتے۔ حضرت حسین کا نام لے کر جو لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، قیامت میں کیا منہ لے جا کر نبی علیہ السلام کے پاس شفاعت مانگیں گے؟ بتائیں آپ۔ وہی حال ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پوچھے گا قیامت میں۔ حضرت عیسیٰ کی ایک مثال اللہ نے بیان کی، ورنہ آج تو بابایاں کا فلاں کا دور گزر رہا ہے۔ حضرت حسین ایک نہیں، ہر ایک اپنا خدا بنا کر بیٹھا، ہر ایک کی بابا کی فوٹو تو کتنے گھروں میں لگی نہیں لگی؟ انہیں ہری پگڑی پہن لیا تو پگڑی پہن لیا تو بابا، انہیں جبہ پہن۔ میرے بھائی، اللہ کے لیے نہیں۔ میں نے شروع میں بھی واقعہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں آ کر صحابی کہتے ہیں فاقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ کھڑو 2 منٹ ایسا ہاتھ پھراؤں گا، روٹی آئے گی دے دوں گا، یوں کروں گا گوشت آئے گا دے دوں۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی جاؤ، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، خدا کے دربار میں جاؤ۔ کس کے پاس مانگو؟ اور ہم کہاں کہاں مانگ رہے ہیں؟ بتائیں آپ۔ ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ حضرت فاطمہ آتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، پورے ہاتھ سے خون نکال، اللہ کے نبی علیہ السلام خدمت کر اپنے گھر میں چکی پیس کر ہاتھوں میں سے خون پچر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کھڑو، ابھی دعا کروں گا، 2 جنت کی حوریں بلا کر تمہارے گھر میں باندیاں لگا دوں گا، اب کہوں گا اس کے بعد حضرت ابوبکر تمہارے گھر میں پانی بھریں گے، عمر تمہارے گھر میں فلاں کریں گے۔ یہ اگر کہتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر صحابہ انکار نہ کرتے۔ اگر کسی صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے کہ تمہیں حضرت فاطمہ کے یہاں پانی بھرنا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کوئی صحابی انکار کرتے؟ چکی پیسنا ہے، کوئی صحابی انکار کرتے؟
حضرت بلال تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تو جاؤ بلال میرے گھر کو چھوڑ کر فاطمہ کے گھر میں خدمت کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام ساری دنیا میں توحید پھیلانے آئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں تمہیں غلاموں سے بڑھ کر چیز دوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہاں دے دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، تینوں تسبیحات کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیں. اللہ کی ذات پاک ہے، والحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں بڑا. اپنی بیٹی کو کیا دے رہے ہیں؟ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں خدا کو چھوڑ کر ان سے مانگ لیں گے. خدا قیامت میں جوتیاں مار کر فرشتوں کو کہے گا اٹھاؤ انہیں جہنم میں ڈالو. جہنم کو بھرا دے گا تم سے. دنیا میں جب تک ہیں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور کہو کہ اللہ میں نے غلطی کر لی ہے، اللہ میں شرک سے توبہ کرتا ہوں. عہد کرو کہ آج کے بعد کہیں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. اگر کوئی آ کر کہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے وہ کسی کی کرامت پر نہ جائیں. آج کرامتوں کا دور نا. پانی ڈال کو کون کی گاڑی چلا رہا، پانی ڈال کو کون کی اسٹو چلا رہا، یہ دھوکے کی کرامتیں. حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ رحمہ اللہ ایک ولیہ گزری ہیں. ڈر کیسے ہوا کرتا تھا دیکھیں آپ. روٹی ہے چاٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے، باندھی کہہ رہی ہے کہ حضرت چاٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اچانک کہیں سے پیاز آ کر گرتی ہے. ہماری طرح باندھی بھی تھی. اس نے کہا کہ آپ کی کرامت، آپ کی عبادتیں ہمیں چڑھاتے ہیں. سوچنا حضرت تمہیں حضرت یہ چھوڑیے، ان کو چڑھانا چھوڑیے، خدا کی تعریف کیجئے. ان کو چڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا، ان کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. اللہ کی تعریف کیجئے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھیے. واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آخرت بنا کر چھوڑ دے. حضرت رابعہ عدویہ نے کہا کہ آپ کی عبادتیں، آپ کی کرامت، اللہ تعالیٰ نے پیاز کا انتظام کر دیا. رابعہ عدویہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا کہ تم نے مجھے، میری کرامت ہے، میں نے ایک پیاز کے لیے اتنی عبادت کی. میری عبادت ایک پیاز کے لیے، میری عبادت ایک لقمہ کھانے کے لیے، میرا راتوں میں رونا ایک لقمہ کھانے کے لیے. اور آج ہم ان لوگوں کو ولی سمجھ رہے ہیں جو جادو کر رہے ہیں، جو جنات کو رکھ کر اپنے آپ کو بڑا عامل سمجھ رہے ہیں. یہ سب دھوکہ ہے. تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو اور تم دنیا میں رہنے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو. خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. خدا تو دیکھ رہا ہے، اور خدا اسی لیے بھیجا تھا. اور نبی علیہ السلام کی تمام تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اور خدا خاص صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں. کربلا کا واقعہ پکڑ کر روتے ہیں ہم لوگ. جنگ بدر ہے، 313 ہے، کفر کا سیلاب آیا ہے ساز و سامان کے ساتھ. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر کس سے مانگ رہے ہیں؟ زور سے بولو. جس کے نواسے سے تم جا کر کہہ رہے ہو کہ اولاد دو، رزق میں برکت دو، ہم فلاں کریں گے، آگ میں ناچے، آگ نہیں جلی. کھڑو نا، صبح سے شام تک کھڑو، معلوم ہوتا جلے کہ نہیں جلے. خالی بھاگ جانے کا نام نہیں. رہے تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا کہ آگ ٹھنڈی ہونے کے لیے قریب 40 دن لگے. رہو، پھر تمہارا وہاں آگ میں اگر پھولوں کا بستر ملتا ہے تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ کوئی داڑھی منڈا ٹی وی دیکھنے والا پوری زندگی جمعہ میں بھی آخری وقت میں آ کر نماز نہیں پڑھا ہوگا، انہیں اٹھاتا اس کے پنجے. آگ میں حضرت حسین آ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کیا عقیدے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ نبی علیہ السلام کے نواسے کے بارے میں. ڈر بھی نہیں ہوتا. اس میں نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہے کہ ایک داڑھی منڈا نبی علیہ السلام کے نواسے کا نام لے رہا ہے، ٹی وی دیکھنے والا نبی علیہ السلام کا نام لے رہا ہے. بتائیں آپ، کیا ان کے مجاوروں کے گھروں میں ٹی ویاں نہیں ہیں؟ کیا ان مجاوروں کی بیویاں بے پردہ نہیں پھر رہی ہیں؟ شریعت کی کوئی پاسداری ہے ان کے پاس؟
نہیں، سب چلتا حضرت ہمیں حسین کے ماننے والے، بس ہے حضرت حسین ہمارا نام لے لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دربار ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کون؟ کہا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں دو زوجہ بیٹھی ہیں، ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، نبی علیہ السلام کی دو بیویاں بیٹھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اٹھ کر اندر جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے امہات المؤمنین نے کہا کہ آقا آنے والے صحابی تو اندھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اندھے ہیں، تم تو اندھے نہیں ہو۔ ہے کسی کے پاس؟ بتائیں آپ۔ اب حضرت حسین کے واقعے کو لے کر ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والوں کا دل للچ جانا، آنکھوں سے کیا آپ حضرت حسین کا واقعہ بولے۔ حضرت حسین اسلام کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیے، اور آپ گھر میں ٹی وی بھی رکھ کر ہیں، آپ کی بیوی بے حیا بھی ہے، آپ کے بچے انگلش اسکولوں میں اسکرٹ پہن کر بالغ ہو کر پھر رہے ہیں، آپ کا نوجوان بیٹا چڈی پہن کر پھر رہا ہے، سطر کا کوئی خیال نہیں، اس کے گھروں میں نمازوں کا کوئی خیال نہیں، قرآن اٹھا کر نہیں پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے ان کے گھروں میں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں حضرت حسین کا واقعہ بہت اچھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین نے اسی لیے شہادت دی تھی۔ مجھے بولتے ہیں حضرت اتنا سخت کہتے ہیں آپ لوگ، مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ حضرت حسین یزید بھی مسلمان تھا، کافر نہیں۔ یزید کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، خالی کچھ خرابیاں تھی، فسق و فجور تھا، جیسا تاریخ کی کتاب میں لکھا گیا، جس میں آج ہم بھی ملوث ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نہیں حضرت ہمارے بھابھی کب سے ہو گئے، ہمارے بہن کون کہا بہن؟ پردے کا تو نظام ہمارے گھروں کا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک فاجر شخص آیا عہدے پر، حضرت حسین نے کہا میں اس فاجر شخص کو اپنا امیر نہیں مانوں گا۔ حضرت حسین کی شہادت کس بات پر ہوئی؟ سودی کاروبار پر نہیں، لین دین پر نہیں، فلاں پر نہیں، فلاں پر نہیں، نماز چھوڑنے والے۔ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، یزید کی تاریخ میں لکھا ہے کہ نماز پڑھتا تھا، کبھی شراب پی لیتا تھا، کبھی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈانس دیکھتا تھا، مجرا کہتے نا، کچھ اور غلط کام آتے ہیں جو آج کل ہم وہاں عورت ناچتی تھی، یہاں ٹی وی میں بھی عورت ناچ رہی، نہیں ناچ رہی، ہم لوگ نہیں دیکھ رہے، بیٹھ کر ہم کہہ دیتے تقریر میں، کیا کہتے ہیں، مرگ یزید، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور سب خوش۔ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا گیا، حضرت حسین کی شہادت، حضرت حسین کی شہادت کا ہم نے جتنا مذاق اڑایا اور راستوں پر نکل کر جانوروں کی طرح ہم نے حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ جتنا کھلواڑ اور گستاخی کی ہے، شاید غیروں نے نہیں کیا۔ واقعی حضرت حسین کی شہادت ہوتی تو طے کیا جاتا کہ آج کے بعد 10 محرم کے بعد میں ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ جنگ کے میدان میں نماز ادا کرنے والے حسین تھے۔ جنگ کے میدان میں تلواروں کے سائے میں تیر برس رہے ہیں، نماز ظہر کا وقت آ گیا، کون پڑھ رہے ہیں بتائیں؟ اب ذرا پوچھو پنجے اٹھا کر ناچنے والوں کو، ظہر کی نماز کا کیا ہوا، عصر کی نماز کا کیا ہوا، مغرب کی نماز کا کیا ہوا؟ مجھے آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، آپ کو جہنم میں جانے سے بچانا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہہ دیا وما علینا الا البلاغ، آپ صرف پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بھی یہی حکم کہ پہنچا سکتے ہیں، بات پہنچا رہے ہیں، میں بھی آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ عمل کرنا نہیں کرنا سوچ سمجھ کر دماغ رکھو اور سوچو کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہہ جانے کی۔ میں بھی حضرت حسین کی شہادت کو کہہ سکتا تھا آج، اور بڑے اچھے انداز سے کہہ سکتا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ کیا وجہ ہے آپ کو سمجھانے کی؟ چند افراد شاید غصہ بھی ہو جائیں گے، حضرت کا اتنا خلاف بول لینا، کیا وجہ ہے مخالفت لینے کی؟ اصل میں بتانا، مخالفت کر لو کیا تو کر لو، اس سے تعلق نہیں، مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے شرک نہ کریں، توبہ کریں، کریں گے شرک سے توبہ کریں۔ یہ عقیدہ دنیا میں نہ رکھیں کہ کوئی بچے دے گا، بیٹھ جائیں بھائی، جگہ کہاں ہے وہاں بیٹھ جاؤ، سب کو پریشان کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اللہ دینے والا، بچے دینے والا، تجارت دینے، کوئی ڈرائے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں درگاہ میں جاؤ، فلاں مندر میں جاؤ، فلاں نہیں ہوگا کسی سے کوئی۔ اگر مان لو گے
کہ ہاں فلاں پنجے سے ہوا، فلاں جھنڈے سے ہوا، فلاں درگاہ سے ہوا، فلاں شرک ہے، یہ قاعدہ ہے۔ دینے والی ذات کس کی؟ توبہ کرو اگر اس سے پہلے کہیں کلمہ پڑھو کہ اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے خدا ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہی موت و حیات کے مالک ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حضرت حسین بھی اپنی شہادت، اپنی گردن جو کٹائی اسی خدا کے لیے کٹائی ہے، اسی خدا کو دکھانے کے لیے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں ایسے ویسے کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں ایسے ویسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ یہی حضرت حسین کی سنت ہے۔ واقعی حضرت حسین سے محبت ہے، اپنے گھروں سے ٹی ویاں نکالو، اپنی گھر والیوں کو باپردہ بناؤ، اپنے گھر میں بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے گھروں میں اٹھاؤ، قرآن پڑھو، سمجھو اور سمجھاؤ، احادیث سمجھو اور سمجھاؤ، اور نبی علیہ السلام کے دین کو سمجھو اور سمجھاؤ، تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حضرت حسین کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر میں حضرت حسین کے نانا کے دین کی خوشبو آتی ہے۔ اسلام کو برباد کر کر اگر کوئی حضرت حسین کی محبت کرتا ہے تو غلط ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، وہ دجال ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور تمہارے اسلام کو اور تمہارے بچوں کے اسلام کو اور تمہاری بیوی کیا کہتے ہیں بیوی بچوں کے اور بہنوں کے اسلام کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے ختم کرو، کریں گے؟ اور خصوصاً کل کا دن جو لوگ ان شیعوں کے تعزیے کو دیکھنا جاتے ہیں، میں یہی کہتا ہوں عیسیٰ دیکھنا اور گنپتی کے جلوس کو دیکھنا دونوں برابر ہے، حرام ہے۔ فرق کیا؟ مورتی ہے وہ پنجا ہے، اتنا سے تعلق۔ بہت سارے نوجوان جاتی نا وہاں جائیں گے یہاں جائیں گے، ویسا جلوس جاتا رہا تو اپنے بچوں کو بھی دکھاؤں کو نہ معلوم اللہ تعالیٰ ان بچوں کے دلوں میں کہاں شرک پیدا کر دے۔ بچاؤ اور خدا سے کہو کہ اللہ ایسی بلاؤں سے میرے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ایسی مصیبتوں سے میرے بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ اور واقعی آپ کو درد ہے حضرت حسین کی محبت سے، میں بارہا کہہ رہا ہوں کل بیٹھیے، قرآن پڑھیے، قرآن مکمل کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ حضرت حسین کو ایصال ثواب کیجئے۔ میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو ہم لوگ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ درود کا مطلب کیا؟ مانگتے نہیں، کیا کرتے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر رحمت نازل فرمائیے، برکت نازل فرمائیے، سلامتی نازل فرمائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ کا معنی کیا؟ اے اللہ آپ حضرت حسین سے راضی ہو جائے۔ دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے نہیں، یہاں جا کر مانگتے ہیں۔ دعا یہ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں نہیں۔ ہمیں حضرت حسین علیہ السلام کہہ رہے، علیہ السلام بولے تو بھی دعا ان پر سلامتی ہو کا مطلب۔ امام حسین یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، ہم لوگ امام کسی کو نہیں کہتے، ان کے پاس 12 امام آنا، فلاں آنا، کیا کیا کے عقیدے ہیں، موقع نہیں ہے کبھی عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائے، اللہ کفر سے بچائے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے نبی پر ایمان لایا ہے اور آپ کے نبی کے کہے ہوئی باتوں پر ایمان لایا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ اس ماتھے کو مرتے دم تک آپ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکائیے، اس ہاتھ کو مرتے دم تک آپ کے علاوہ کسی کے سامنے مت پھیلائیے، اس زبان کو اے اللہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے مانگنے کی عادت مت ڈالیے، ہمارے دل و دماغ میں خواب و خیال میں بھی اے اللہ کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے مانگنے والا مت بنائیے۔ یہ عقیدہ رکھیے، پھر اللہ تبارک و تعالی گناہ کریں گے کچھ عذاب دے کر اللہ جنت دے سکتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے، اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اگر شرک کر کر جائیں گے پھر تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، شرکیہ کلمات سے حفاظت فرمائے، شرکیہ اعمال سے حفاظت فرمائے، کفریہ کلمات سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا جو حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پوچھا، اور آج ہم نے جن کو خدا سمجھ کر رکھا ہے قیامت میں کیسے پوچھے گا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔